السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بريح طیبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون۔ محترم سامعین کرام، سورہ یونس سورہ نمبر 10 اور اسی سورت سے آیت نمبر 22 اور 23 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، کل کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی اس میں یہ بتلایا گیا آیت نمبر 21 میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسانوں کی یہ عادت ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت پہنچے، تکلیف پہنچے، آزمائش آ جائے، قحط سالی پڑ جائے، زلزلہ آ جائے، بھوکمپ آ جائے، تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکار کو سن کر کے اس کے حال پر رحم و کرم کر کے اس کو سکون، اطمینان، اچھائی اور خیر و بھلائی سے نوازتا ہے، تو اس کے بعد انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں سے ہی چال چلنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چال چلنے میں تو اللہ سب سے زیادہ تیز ہے، جب چاہے انسان کی پکڑ کر لے۔ انسانوں کو اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ سامعین کرام، ابھی جو دو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں خاص طور سے مشرکین مکہ، حالانکہ جو مشرکین مکہ کے بارے میں بتلایا گیا ہے عام انسانوں کا اس سے بھی برا حال ہے، لیکن مشرکین مکہ کی ایک عادت تھی، ان لوگوں کی ایک عادت تھی کہ جب وہ لوگ سفر میں ہوتے، خاص طور سے سمندر کے سفر میں ہوتے، کشتی میں سوار ہوتے، اپنے بزنس سے، اپنے کاروبار سے یا کوئی دوسرے کام سے وہ لوگ سفر میں ہوتے تھے سمندر میں، کشتی میں، اور اچانک طوفان اگر آ جائے تو یہ مشرکین مکہ جو سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کے سامنے جھکنے والے، سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے، ان سے اپنی نظر و نیاز ماننے والے، ایسے مشرکین مکہ جب بیچ مجدھار میں پھنستے تھے تو اس وقت اپنے دیوی دیوتاؤں کو بھول جاتے تھے اور خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے لگتے تھے۔ یہ فطرت صرف مشرکین مکہ کی نہیں ہے، آپ دیکھیں گے کہ عام انسان اور مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے کہ جب مصیبت میں پڑتے ہیں تو خالص اللہ کو پکارنے لگتے ہیں۔ مصیبت سے باہر ہوتے ہیں تو جس طرح سے دل چاہے گا، جس طرح سے من چاہے گا، بالکل من چاہی زندگی گزاریں گے، لیکن جب مصیبت میں پھنسیں گے تو خالص اللہ کو پکارنا شروع کریں گے، اللہ یاد آنا شروع ہو جائے گا، مسجدوں سے رشتہ جڑ جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو تم کو سمندر میں بھی اور زمین پر بھی سیر کراتا ہے۔ ابھی زمین پر بھی سیر کرتے ہیں، یہاں سے ٹمکور جانا ہے، یہاں سے شیموگا جانا ہے، یہاں سے گلبرگہ جانا ہے، یہاں سے دوسرے اسٹیٹ میں جانا ہے، زمین سے ہی سفر کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہی وہ اللہ ہے جو تم کو خشکی میں بھی سفر کراتا ہے اور سمندر میں بھی سفر کراتا ہے، پانی میں بھی سفر کراتا ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا حتی اذا کنتم فی الفلک، جب تم کشتی میں ہوتے ہو۔ ابھی چھوٹی چھوٹی کشتی پہلے چلتی تھی، ابھی تو بڑے بڑے جہاز بھی چلتے ہیں، بڑے بڑے اسٹیمر بھی چلتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو، وہ کشتی کچھ بھی ہو سکتی ہے، اللہ نے فرمایا وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اور جو وہ کشتی جس میں تم سوار ہوتے ہو، سفر کرتے ہو، وہ ہوا کے دوش پر، ہوا کی موافقت کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ کشتی ایک دم سکون سے سمندر کی سطح پر، پانی کی سطح پر سفر کر رہا ہے، آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَفَرِحُوا بِهَا، اور تم لوگ بہت خوش رہتے ہو کہ ہم لوگ سمندر میں سفر کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاءتها ریح عاصف، یہاں تک کہ اچانک آندھی کشتی کو آ کر کے اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے،
اور سمندر میں کیا ہوتا ہے کہ جب آندھی چلتی ہے تو پانی کے اندر بھی تلاطم شروع ہو جاتا ہے، پانی کے اندر بھی تلاطم شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور کشتی ہوا کے دوش پر آسانی کے ساتھ آگے بڑھتی رہتی ہے، وہ فرحو بھی ہے، اور تم لوگ بہت خوش رہتے ہو، اس وقت جاءتھا ریح عاصف، تو آندھی آ جاتی ہے اور وہ آندھی آ کر کے کشتی کو اپنے لپیٹے میں لے لیتی ہے۔ وجاءہم الموج من کل مکان، اور جو موج ہوتی ہے، جو دریا کا جو موج ہوتا ہے، سمندر کا جو موج ہوتا ہے، وہ ہر چاروں طرف سے کشتی کو اپنے لپیٹے میں لینا شروع کر دیتی ہے، کشتی پر تھپیڑے مارنا شروع کر دیتی ہے۔ وظنوا انہم احیط بہم، اور وہ لوگ جو لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں وہ لوگ اب سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہم لوگ گھیرے میں آ گئے، اب ہم لوگوں کے بچنے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ لوگ اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے خالص اللہ سے دعا مانگنا شروع کرتے ہیں، سارے دیوی دیوتاؤں کو بھول جاتے ہیں، سارے باباؤں کو بھول جاتے ہیں، ہر چیز کو بھول جاتے ہیں، قبر والے کو بھول جاتے ہیں، مٹی پتھر کے بتوں کو بھول جاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ تو بچا لے، بس تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں، بس تو ہی بچانے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا لئن انجیتنا من ہذہ، اب جب دعا مانگنا شروع کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اللہ نے فرمایا لئن انجیتنا من ہذہ، جب ہم نے اس مصیبت سے تم لوگوں کو نجات دے دیا، جب ہم نے تم لوگوں کو اس مصیبت سے نجات دے دیا، لنکونن من الشاکرین، اسی لیے اس وقت کیا ہوتا ہے؟ لئن انجیتنا من ہذہ، دعا مانگنے لگتے ہیں یہ لوگ، سارے کے سارے لوگ جو پھنسے ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ لئن انجیتنا من ہذہ، اے اللہ تبارک و تعالی اگر تو نے ہم کو اس مصیبت سے نجات دے دیا، اے اللہ تبارک و تعالی اگر تو نے ہم لوگوں کو اس مصیبت سے نجات دے دیا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم لوگ شکر گزار ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ اب اس کے بعد آپ کی ہی اطاعت و فرما برداری ہوگی، آپ کے ہی کہنے پر چلیں گے۔ آپ نے جیسا اپنے کلام میں، اپنے قرآن میں، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم لوگوں کو تعلیم دیا ہے، ہم اب ویسے ہی کرنا شروع کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب پھنستے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خالص ہو کر کے دعا کرنے لگتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا دوسری آیت کریمہ میں فلما انجاہم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو نجات دے دیتا ہے، ابھی پھنسے ہوئے تھے، اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو بغیر حق کے پھر سے زمین میں شرکشی کرنے لگتے ہیں۔ یہاں پر شرکشی سے مراد یاد رکھیے، شرکشی کسی کے اوپر چڑھائی کرنا یہ سیکنڈری ہے، کسی کے اوپر ظلم کرنا یہ سیکنڈری ہے۔ رب العالمین کی نافرمانی یہ سب سے بڑی شرکشی ہے، اور خاص طور سے رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت کرنا، رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کے دوسرے طریقے پر چلنا، یہ زمین میں سب سے بڑی شرکشی ہے۔ یاد رکھیے، زمین میں اصل میں فساد اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، باقی جو دوسرے فساد ہیں وہ نچلے درجے کے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فلما انجاہم، جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ زمین میں بغیر حق کے بغاوت کرنے لگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو یاد رکھو، اچھی طریقے سے کان کھول کر کے سن لو، انما بغیکم علی انفسکم، تم جو بغاوت کرتے ہو، تم جو نافرمانی کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی عدولی کرتے ہو، اس کا وبال تمہارے اوپر پڑے گا، اللہ کو اس سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ اور آگے مزید فرمایا متاع الحیات الدنیا، یہ جو دنیا کی زندگی ہے جس میں مست بنے ہوئے ہو، یہ چند روزہ زندگی، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ آگے مزید فرمایا ثم الینا مرجعکم، پھر تم لوگوں کا ہماری طرف لوٹنا ہوگا، فننبئکم بما کنتم تعملون، اور تم لوگوں کو تمہارے اعمال کی ہم خبر دینے والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ جو دو آیات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جب انسان اپنے عام زندگی میں ہوتا ہے تو اللہ کو چھوڑ کر کے اوروں کے راستے کو اختیار کرتا ہے، لیکن جب مصیبت میں پھنستا ہے تو تمام شرک و کفر کو چھوڑ کر کے خالص اللہ کو پکارنے لگتا ہے، لیکن پھر جب اللہ اس کو نجات دیتا ہے تو پھر دنیا میں آنے کے بعد اسی طرح کے اسباب کو پھر اختیار کرنے لگتا ہے جو پہلے وہ کر رہا تھا۔ سامعین کرام،
یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات بتلایا کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ کم سے کم اتنا ضرور کرتے تھے کہ جب کسی پریشانی میں پھنستے تھے تو خالص اللہ کو پکارتے تھے. لیکن آج کل کے مسلمان ایسے ہیں کہ جب پریشانی میں پڑیں گے اللہ کے در کو چھوڑیں گے اور باباؤں کے در پر جائیں گے. آج بہت سارے عمل کرنے والے لوگ جو لوگوں کے اوپر عمل کرتے ہیں، لوگوں کے جن اور بھوت کا علاج کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے یہی بہت بڑا کارن ہوتا ہے کہ جو بہت سارے جو کتاب و سنت کے جو عاملین، عمل کرنے والے جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، وہ لوگوں کے اوپر اس لیے عمل کرتے ہیں کہ لوگوں کا شیوا ہو گیا ہے کہ جیسے ہی ان کے اوپر کوئی مصیبت آئی فوراً فلاں مزار پر چلے جائیں گے، جیسے مصیبت آئی فوراً فلاں مزار پر چلے جائیں گے. اس سے یہ پتہ چلا کہ مشرکین مکہ سے بھی گئے گزرے آج کل کے مسلمان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں یہ بیان فرمایا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت میں تمہارے ساتھ مدد و تعاون کر کے تم کو سکون دے سکتا ہے، سکون کی حالت میں اگر تم اس کی طرف نہیں جھکے تو پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں تم کو غرق کر سکتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.